لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجرات مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس مبارک سورت کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ مبارک سورت مدنی سورت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ اس مبارک سورت کی 18 آیت کریمہ ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس مبارک سورت کا بنیادی موضوع 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم کس حد تک واجب اور ضروری ہے، اور دوسری بات کہ مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق کیسے قائم کریں، اور کون سے وہ شرعی اصول ہیں کہ جن پر عمل کر کے مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک بات تو اس مبارک سورت میں یہ بیان فرمائی کہ جب مسلمانوں کے 2 گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو تو دوسرے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان اسباب کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو اسباب آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ ایک دوسرے پر مذاق کرنا، ایک دوسرے کا ٹھٹھا اڑانا، غیبت کرنا، بہتان تراشی کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس مبارک صورت میں بیان فرما دی۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمائی کہ قومیت، نسل، زبان کے اعتبار سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ ہاں، فضیلت اس انسان کو حاصل ہے جو دوسروں پر تقوی کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے، پرہیزگاری کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کے درمیان اگر کوئی فرق رکھا ہے مراتب کا، تو تقوی کی بنیاد پر قومیت، لسانیت، زبان کے اعتبار سے نہیں رکھا۔ اور اس مبارک صورت کے آخر میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے اور اس کو واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ صرف زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ اور دل سے ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو مان کر ان پر عمل کرنا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنے اسلام والے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ احکامات آتے جائیں گے تو آپ حضرات کے سامنے میں مختصر ذکر کروں گا۔ پہلی آیت کریمہ اور اس کے شان نزول کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبائل آیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی قبیلہ آپ کے پاس آتا، پھر جب وہ واپس جانے لگتا تو آپ ان میں سے ایک کو امیر بنا دیتے کہ آج کے بعد انتظامی امور تم نے ان کے سنبھالنے۔ تو قبیلہ تمیم آپ علیہ السلام کی مجلس میں آیا، آپ علیہ السلام بھی موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں مشورہ کرنے لگ گئے۔ ابھی تک اللہ کے نبی نے بات شروع نہیں کی تھی، آپس میں مشورہ کرنے لگ گئے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ اس کو امیر بنانا چاہیے، حضرت عمر کہنے لگے کہ نہیں اس کو امیر بنانا چاہیے، اور اسی اثناء میں ان کا آپس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابوبکر اپنے اس آدمی کی خوبیاں بیان کرنے لگے، حضرت عمر اپنے آدمی کی خوبیاں بیان کرنے لگے، تو خوبیاں بیان کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوا اور آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند ہوئی تو اللہ کریم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اللہ کے نبی موجود ہوں اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں تمہاری آواز اللہ کے نبی کے سامنے بلند ہو جائے،
یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا کہ جب اللہ کے نبی موجود ہیں، فیصلہ انہوں نے کرنا تھا، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم خام خواہ آپس میں اختلاف کر بیٹھو، اس کو امیر بنایا جائے یا اس کو بنایا جائے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، وہ خود فیصلہ فرمائیں گے، اور پھر اپنی آواز کو بھی بلند تم نے کر دیا تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ جس چیز کا اختیار اللہ کے نبی کے پاس ہے تو اس کو اللہ کے نبی کے اوپر چھوڑ دو۔ اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی جس میں اہل ایمان کو یہ درس دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کتنا زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم تمہارے دلوں میں جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان ہے، یقین ہے، عبادات ہیں، سب کچھ ہے، اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں، محبت نہیں، ادب نہیں، فرمایا کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال یہ ضائع اور برباد ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2-3 مرتبہ بات سمجھانا پڑتی تھی، اتنا آہستہ بولتے تھے، اور اتنا ڈر گئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس وعید کے اندر آ جاؤں اور میری آواز اللہ کے نبی کے سامنے بلند نہ ہو جائے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ طبعی طور پر ان کی آواز بلند تھی، کسی کی ہوتی ہے آواز وہ اونچا بولتا ہے، تو وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میں ثابت کو نہیں دیکھ رہا، آج کل ثابت کہاں ہوتے ہیں، بیمار تو نہیں ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا گھر ان کے قریب ہے، میں نے تو ان کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ تو بلوایا، حضرت ثابت تشریف لائے اور آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ میں تو ڈر گیا تھا، میری آواز طبعی طور پر بلند ہے، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ آپ سے اونچی آواز اور میں اس وحید میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اس آیت کا مطلب نہیں سمجھے، تمہاری تو طبعی طور پر آواز بلند ہے۔ جو گستاخانہ انداز میں جان بوجھ کر اللہ کے نبی کے سامنے بلند آواز کرے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہوں گے، لہذا تم اس مجلس میں آیا کرو۔ انت رجل من اہل الجنہ، تو تو ویسے بھی میرا صحابی ہے اور تو تو ویسے بھی جنتی ہے، اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد میری محفل کو نہ چھوڑ۔ اب اس آیت کو اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عمر آہستہ آواز میں بات کرتے تھے، اللہ کے نبی نہیں سنتے تھے، اور اللہ معاف کرے اہل بدعت لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، حالانکہ دنیا سے وفات پا چکے، پردہ فرما چکے، اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ ہوگا کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، ہماری ہر حالت کو دیکھتے ہیں، ہماری ہر بات کو سنتے ہیں، جو صفت اللہ کی ہے اللہ کے نبی کے لیے ثابت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا شمار بھی مشرکین میں اور اہل بدعت میں ہو جائے گا۔ اور ابھی آپ سن لیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر آپ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی یہاں بھی موجود ہوں گے، تو پھر میں اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے سامنے میں بیان کیسے کر سکتا ہوں؟ اب اگر اللہ کے نبی یہاں مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اتنا زور زور سے آواز نکال رہا ہوں، معاذ اللہ پھر تو میں بھی اہل بدعت میں شامل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظریہ حاضر و ناظر ہونے کا، عالم الغیب ہونے کا، یہ سراسر غلط اور شرکیہ عقیدہ ہے، اس سے ہر مسلمان کا بچنا یہ ضروری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور بات کرتے ہوئے زور سے نہ بولو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے زور کے ساتھ بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے ہاں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، کہ اللہ نے ان کا امتحان لے کر قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا، لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس مبارک سورت کا نام حجرات اس لیے رکھا گیا کہ اگلی آیت کریمہ میں حجرات کا ذکر ہے، لفظ کا حجرات، حجرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مکان، اللہ کے نبی کے حجروں کا ذکر کیا گیا، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی حجرہ رکھا گیا۔ اور ایک آخری مسئلہ آپ حضرات کے سامنے چھوٹا سا ذکر کر دوں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مبارک آیت کریمہ کو دیکھ کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جس مجلس کے اندر ہو رہی ہو، حدیث کا بیان ہو، قرآن کا بیان ہو، تو اس مجلس کے اندر زور سے بولنا بھی اس آیت کے اندر جو وعید ذکر کی گئی اس وعید میں آ جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ادب ہی سب کچھ ہے۔ اگر ادب ہوگا قرآن کا، حدیث کا، اللہ کے نبی کا، تو انشاءاللہ یہ ادب بھی ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک